اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کو ہر پل کا جواب دینا ہے. یاد رکھو کل مرنا برحق ہے, مرنے کے بعد قیامت برحق ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا اللہ تم سے, بولے بندے میرے لیے کیا لایا, تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ تم کہو گے میں نماز لایا. ارے نماز, سبحان اللہ, اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کیا نماز پڑھ پائیں گے؟ تم کیا کہو گے؟ میں روزے لے کے آیا. جسم میں اگر طاقت نہ ہو تو کیا خاک روزے رکھ پائیں گے؟ میں زکات دے کے آیا, اگر تیرے پاس مال نہ ہوتا تو اس مال کا میں کہاں پیدا ہوتا جو تو نے زکات کے طور پر دیا. میں حج کر کے آیا, سبحان اللہ, اگر راستے پہ حج کے جانے کے راستے پہ تجھے امن و امان اور استطاعت نہ حاصل ہو پاتی تو تو کیا خاک حج پہ جاتا؟ مال نہ ہوتا تو کیا خاک حج پہ جاتا؟ اللہ اکبر. بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اگر یہ دماغ میں ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر جواب نہیں دینا ہے اور ہمیشہ جینے کا حساب کتاب ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کوئی ہے ہمیشہ زندہ رہنا والا یہاں پہ؟ کسی نے آب حیات پیا ہے؟ کسی نے ایلیکزر آف لائف پیا ہے؟ کسی نے نہیں پیا ہے نا. جو آیا ہے دنیا میں اس کا مرنا ہے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان, آپس میں خوب لڑو دنیا کے اندر, لیکن میاں یہ بات سب میں یکساں ہے, کیا موت آئے گی تو سب کو مرنا ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب. حال فی الحال میں مجھے ایک صاحب نے ایک بہت اچھا ایک امیج بھیجا تھا. اس امیج میں دو گھر بنے ہوئے تھے, ایک محل بنا تھا ایک جھوپڑی, اور اس میں لکھا تھا محل کے نیچے امیر آدمی کا گھر اور جھوپڑی کے نیچے لکھا تھا غریب آدمی کا گھر, اور اس کے نیچے دو قبریں بنی ہوئی تھی, اور اس میں لکھا ہوا تھا امیر آدمی کی قبر اور وہاں لکھا ہوا تھا غریب آدمی کی قبر. قبر دونوں کی ایک جیسی ہے, قبر دونوں کی ایک جیسی ہے. گھر میں فانوس امیر آدمی کے لگے ہوں گے, طرح طرح کے گیجٹس لگے ہوں گے, لیکن قبر سب کی ایک جیسی ہے. اینڈ دس از ون فیکٹ. اور مرنا ایک ایسی کڑوی سچائی ہے, پسند کرو تو نہ پسند کرو تو, یہ ایک سچائی ہے زندگی کی کہ ہم کو مرنا ہے. حضرت گرامی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, فور گرانٹیڈ. ہاں ٹھیک ہے یہ روشنی ہے مل گئی اچھا ہے, ہاں ٹھیک ہے مسلمانوں نے ہماری مدد کر دی اچھا ہے. آج ہم کیا کر پا رہے ہیں بتاؤ مجھے؟ آج مٹھی بھر کا کوئی آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر مسلمانوں کو کچھ بھی کر دے, مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے. مسلمان سوائے ریلیاں نکال لیں, مسلمان سوائے ہو اللہ بچا لیں, سوائے سنیچر کے دن جلسہ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ سنڈے کے دن تھوڑا لیٹ تک جلسہ ہوگا نا حضرت تو اچھا ہے, کام دھندے پہ اثر نہیں پڑتا ہے. سبحان اللہ, اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں کام دھندے میں برکت آتی ہے, اور سنیچر کے دن جلسہ کرنے میں کام دھندے میں حضرت کو پرابلم نہیں ہوگی, آرام سے سو سکتے ہیں سنڈے تک. یہ ہم لوگ کی ذہنیت بن گئی ہے. میں پوچھتا ہوں اگر سوچو اگر کبھی رسول اللہ ہی فرما دیتے کہ نہیں آج جمعے کا دن ہے, آج ہم ریسٹ کریں گے, آج ہم تبلیغ نہیں کریں گے, تو کیا اللہ کی رسی ہمارے تک پہنچ پاتی ہے؟ بتاؤ. رسول اللہ نے محنت کری, رسول اللہ نے رسالت کا حق ادا کیا, تب جا کر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بنے ہیں. رسول اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ان کے خون بہانے کا نتیجہ ہے, رسول اللہ کے پسینہ بہانے کا نتیجہ ہے. آج کل ہم لوگوں نے ایک بھومکا ہی الگ بنا رکھی ہے, اسلام کا معیار ہی الگ بنا رکھا ہے. سبحان اللہ, ہم تھوڑی دیر ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے جلسے میں تو صاحب ہمارا اسلامی رجسٹر میں ہمارا نام لکھ گیا. میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں, دو مثالیں, اور دونوں مثالیں غیر مسلموں کی ہیں, نان مسلم ہیں جو رسول اللہ کا طریقہ اپنایا جنہوں نے, اور دنیا کے لیول پر آج ان کو فیم ملا ہے. دنیا کے لیول پر ایک عورت اور ایک مرد. عورت کا نام ہے ایگنیس. کسی نے سنا ہے ایگنیس کا نام؟ یوگوسلاویا کی رہنے والی, اس کو آپ لوگ مدر ٹریسا کے نام سے جانتے ہیں. ایگنیس نام تھا. یوگوسلاویا کے نام, یوگوسلاویا کی رہبانیہ جس نے دنیا کو ترک کر دیا تھا, چرچ سے متعلق تھی, وہ یہاں پر تبلیغ کرنے آئی تھی, نصرانیت تھی. اور کیا ہوا؟
آج میں کسی مسلمان بھائی سے کہوں گا کہ تم اپنے کسی بھائی کی مدد کر دو، حضرت وہ تو مطلب کیا ہے نا، وہ ذرا فلانے آدمی کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو اس کا دین خراب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت وہ ہے نا فلانے امام صاحب کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اچھی بات نہیں ہے حضرت. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہمارے مسلمانوں کے معاملات ہیں. اور ایگنس یعنی مدر ٹیریسا جو نوبل پیس پرائز جس کو ملا ہے، وہ گٹروں میں اتر کر، نالوں میں اتر کر، گندگی میں اتر کر، کوڑیوں کے مرہم پٹی کر کے، بیماروں کی تیمارداری کر کے، خدمت انجام دے کر اس مقام تک پہنچی جس مقام پر آج سب اس کو جانتے ہیں. مدر ٹیریسا کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. یہ سبق کہاں سے سیکھا اس نے؟ یہ خدمت کا جذبہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ عصائے کریم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اے سنے کلیوں، اے سنے کلیت کا فتویٰ لگانے والوں، دیکھو کہ تمہارے نبی کیا سکھا رہے ہیں، تمہارے نبی نے کیا بتایا ہے، تمہارے نبی نے کیا سکھایا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سنے کلی کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک سے میل ملاپ رکھنے والا، ہر ایک سے میل ملاپ رکھنے والا. اس کے اوپر نئی زمانے کی اصطلاح ہے سنے کلی. یہودی کون ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. مدینے میں سرکار ایک گھر کے پاس سے گزرتے تھے، ایک یہودن عورت کا گھر تھا، روز صبح میں کچرا ڈالتی تھی، سرکار کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن کوڑا نہیں آیا، آقا نے غلاموں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ کہیں بیمار تو نہیں ہے، آج کوڑا نہیں آیا ہمارے سر پر، کوڑا نہیں آیا سر پہ ہمارے. گئے دیکھا واقعی بیمار ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کے لیے، مزاج پوسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. کافروں کی تین قسمیں وہی میں آپ سے کہا نا، اصل میں آپ لوگوں کا سامنا ابھی تک ہے نا وہ راتوں کی قیمت والے مولویوں سے ہوا ہے نا، پر نائٹ چارج والے. ہماری گلی میں آتے ہیں ڈوگری میں بہت سارے. سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے، ہاں ہم تو بھیا پیکیج ہے ہمارا، ہم 11 رات کا 3000 روپے کے حساب سے 33,000 روپے لیں گے ہم آپ سے. یہ اس طرح سے دینی تقریریں ہو رہی ہیں آج کل. 11 محرم کا سید صاحب 51,000 روپے کا انتظام ہو جائے اور اس میں سے بھی آدھا پہلے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے جب دین سکھانے والے ایسے ہوں گے. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ مزے کا یاد آ گیا، سنو. فرعون کو جانتے ہو؟ فرعون کا نام سنا ہے؟ ہاں سنو، میں تم کو سنا دوں مزے کا واقعہ. فرعون کے پاس ایک مرتبہ آیا ابلیس، شیطان. تذکرہ غوثیہ میں حضرت غوث علی شاہ قلندر نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. بڑے مزے کے واقعات دلچسپ ہیں اس کے اندر. کہنے لگا آگے کہ دیکھو بھائی فرعون بھائی، دیکھو ایسا ہے کہ تم تو خدا ہو، تم نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم خدا ہو. روز صبح میں بالکنی میں آ کے تم بولتے ہو انا ربکم الاعلی، لوگوں سے بولتے ہو میں تم سب کا بڑا خدا ہوں. تو ایک کام کرو یار، دیکھو خدا کا طریقہ یہ ہے کہ خدا نے رسول بھیجتا ہے، اب تم بغیر رسول کے پھر رہے ہو. ایک کام کرو، آج سے تم ہم کو رسول بنا لو پلیز اپوائنٹ. تو کہنے اچھا ہم غور و فکر فرمائیں گے. غور و فکر فرما کر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج سے تم ہمارے رسول اپوائنٹ، جاؤ تم اپوائنٹ کر دیا. اب صاحب ایک یہ ہوا کہ اگلے دن سب رعایا آ گئی اور کہنے لگی خدا بندہ بارش ہمارے یہاں ہو نہیں رہی ہے اور ساری فصلیں ہماری سوکھ گئی ہیں، تو بارش نازل کر دیں. اب فرعون بھی بڑے پریشان، اندر رسول بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہہ رہے بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ آئے کہہ رہے ہیں کہ خدا بندہ بارش نازل کر دے، اب میں کیا کروں؟ کہہ رہے کوئی بات نہیں، جاؤ کہہ دو ہو جائے گی بارش. کہہ رہے ٹھیک. رات میں شیطان نے ساری اپنی ذریت کو بلایا، ساری ذریت، اور ذریت کو بلانے کے بعد کہا ان جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کی فصلوں میں کھڑے ہو کے فراغت کرنا بیٹا. اور سب کی فصلوں پر انہوں نے جو ہے وہ نجاست کری رات بھر، شیطان اور اس کی ذریت نے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب نجاست پڑی تو جو فصلیں سوکھی ہوئی رہ گئی تھی وہ بھی سب ختم ہو گئی. اگلے دن رعایا آئی
اے خدا بندہ ہم نے تو بارش مانگی تھی، یہ تو قہر نازل ہو گیا، ہماری رہی صحیح فصل بھی ختم ہو گئی۔ فرعون آیا کہنے لگا رسول میاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا بھائی ایسا ہے کہ جب تم جیسا خدا اور مجھ جیسا رسول ہوگا تو ایسی معاملہ، ایسا نہیں معاملہ، جب تم جیسا خدا اور مجھ جیسا رسول۔ تو بھیا ایسا ہی ہے آج کل بھی، جیسے مقرر ویسے عوام۔ جب اسٹیجوں سے نفرتیں سکھائی جائیں گی تو عوام کو سنت رسول کہاں پتہ چلے گی؟ سنت رسول کے بارے میں عوام کو کہاں سے معلوم ہوگا کہ سنت رسول کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود لیا تھا، پھر آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک زمانے تک یہ زید بن حارثہ جو ہے یہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر اپنے والد کے نام سے ہی انہوں نے ان کا مشہور ہوئے، زید بن حارثہ ہے۔ یہ پہلے